بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسی جگہ ہے جہاں کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے گناہ یعنی ترک اولیٰ کا اقرار کیا، اور صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی پوری امت کے لیے مغفرت کا دروازہ کھول دیا۔ آج ہم ایک ایسی حیرت انگیز حدیث سنیں گے جو ہمیں توبہ، اللہ کی رحمت اور ترک اولیٰ کا حقیقی مطلب سکھاتی ہے۔ معزز ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو وہ ایک خاص مقام پر پہنچے جسے ملتزم اور مستجار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو رکن یمانی کے پاس پشت کعبہ میں واقع ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اسی مقام پر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، اس جگہ اپنے گناہ یعنی ترک اولیٰ کا اقرار کیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور نہایت عاجزی کے ساتھ عرض کیا، اے پروردگار، ہر مزدور کی کچھ اجرت ہوتی ہے، میں نے بھی کچھ کام کیا ہے، تو میری اجرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اے آدم، میں نے تمہارا ترک اولیٰ معاف کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، کیا میری اولاد کے گناہ بھی معاف ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہاری اولاد میں سے جو شخص بھی اس جگہ پر آئے گا اور سچے دل سے اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا، توبہ اور استغفار کرے گا، میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ معزز ناظرین، اب یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ترک اولیٰ کیا ہوتا ہے؟ آسان الفاظ میں سمجھیں تو ترک اولیٰ کا مطلب گناہ نہیں ہوتا بلکہ زیادہ بہتر کام کو چھوڑ دینا ہوتا ہے۔ اگر ایک نبی کے پاس دو کام ہوں، ایک اچھا اور ایک اس سے بھی زیادہ بہتر، اور وہ اچھا والا کام کر لے تو یہ گناہ نہیں بلکہ ترک اولیٰ کہلاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی یہی ہوا تھا۔ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا جیسے ہم کرتے ہیں، بلکہ ایک بہتر راستہ چھوڑ دیا تھا۔ معزز ناظرین، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا، اور جن گناہوں کا احادیث میں ذکر ہوتا ہے وہ گناہ نہیں بلکہ ترک اولیٰ ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بہت گہرا پیغام دیتی ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فوراً معاف کر دیا، اور اللہ سزا دینے سے زیادہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ توبہ کی اصل شرط سچائی ہے۔ صرف زبان سے استغفر اللہ کہنا کافی نہیں بلکہ دل سے اپنی غلطی ماننا ضروری ہے۔ اور مستجار جیسے مقامات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کچھ جگہوں پر دعا کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی پوری نسل کے لیے دعا کی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے بچوں اور آنے والی نسلوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ معزز ناظرین، ہمیں کبھی بھی گناہوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہمیشہ اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے۔ سچی توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے دل سے بات کرنی چاہیے، اور دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ معزز ناظرین، اگر حضرت آدم علیہ السلام کی ایک دعا سے ہم سب کے لیے مغفرت کا دروازہ کھل سکتا ہے تو کیا ہم ایک سچی توبہ نہیں کر سکتے؟ آج ہی ابھی اپنے رب سے دل سے بات کریں، کیونکہ وہ سن رہا ہے اور وہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسے ایمان افروز واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔